دعا زارا اور اس کے خاوند ظہیر کا ایک انٹرویو آیا، اس بارے میں احمد شیر جٹ صاحب کیا کہتے ہیں؟ دعا زارا اس کے والد صاحب جو ہے نا وہ سپریم کورٹ جائیں گے. بچہ جو ظہیر ہے اس کی پشت پناہی بھی کسی گروپ کے ذریعے ہو رہی ہے. دعا زارا اس کے والدین جو ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں بڑے سیٹلڈ ہیں. موٹر وے ریپ کیس بھی دیکھا تو یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. بچی کراچی سے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ یہاں تک آ گئی. کافی لوگ نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے، کورٹ میرج یہ ہوئی نہیں ہے، تو پھر طلاق کیسی؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں احمد شیر جٹ صاحب جو کہ لیگل ایگلز کے CEO ہیں. ناظرین، آج ہم ان سے بات کریں گے. گزشتہ روز ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں دعا زارا اور اس کے خاوند ظہیر کا ایک انٹرویو آیا. بہت سے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے اس بارے میں، اور جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی نجی چینل پہ وہ انٹرویو ہوا، اور جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی ساتھ ہی جو دعا زارا کے ابو تھے انہوں نے جناب گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک ویڈیو بناتے ہیں وہ، اور اس ویڈیو کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا اور یہ چیزیں تو ہونی ہی تھیں. اس بارے میں احمد شیر جٹ صاحب کیا کہتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فلک بھائی، بہت شکریہ. اچھا فلک بھائی، یہ جو معاملہ ہے نا اب مزید طول پکڑ رہا ہے. جو لگ رہا ہے بظاہر کہ یہ ہائی کورٹس تک تو بات نہیں رہنی. امید تھی کہ جو وہ بچی ہے دعا زارا اس کے والد صاحب جو ہے نا وہ سپریم کورٹ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک آدھ دن ہم نے قبل دیکھا کہ کیونکہ وہ اہل شیعہ برادری سے، تو ایک شیعہ برادری کی بھی نا ایک سپریم کونسل ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر ان کی انجمن ہوتی ہے، ایک آرگنائزیشنل سا سیٹ اپ ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی ان کی طرف سے بھی ایک انکوائری جاری ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی انپٹ دیں اور اس معاملے کو جہاں تک بھی پاکستانی اداروں یا عدالتوں کے سامنے اٹھایا جا سکے وہ اٹھائیں گے. تو اس میں ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ وہ اس کو مزید وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں، کچھ فیکٹس، کچھ اسپیکٹس رہ گئے ہیں جن کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جا سکا، لیکن ان کو بھی کیا جائے. ایک بات سنیں، یہ تو سامنے آ گئے ہیں بچے دونوں، انہوں نے تو بتا دیا کہ ہم نے تو محبت سے شادی کی ہے، رضامندی سے کی ہے، تو پھر بھی یہ پرابلمز ہوں گی ان کی طرف سے. اصل میں نا بیچ میں کچھ ایسی بھی رپورٹرلی چیزیں آئی ہیں جس میں یہ ذکر آ رہا تھا کہ یہ بچہ جو ظہیر ہے اس کی پشت پناہی بھی کسی گروپ کے ذریعے ہو رہی ہے. کیونکہ اگر بظاہر سچویشن دیکھی جائے نا تو وہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی ہے. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ کراچی سے ہیں، اور میں وہ کچھ سوشل میڈیا اینکرز کی باتیں سن رہا تھا جس میں بتا رہے تھے کہ وہ لوگ بڑے ویل آف ہیں. یہ جو بچی زارا ہے، دعا زارا، اس کے والدین جو ہیں اور ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں بڑے سیٹلڈ ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں. اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ بڑی انٹرسٹڈ تھی اس معاملے میں، وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی تھی. لیکن یہ بات نہیں ابھی تک سمجھ آ رہی تھی کہ ظہیر کے بیک گراؤنڈ سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کہ اس بچے کا بیک گراؤنڈ کون ہے، اس کے والدین کیا کرتے ہیں. وہ جس آپ نجی چینل کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ بھی وہ بچہ اپنے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ میں ساتھ یہ کام کرتا ہوں اور میں اتنا 70,000-80,000 کما لیتا ہوں. وہ آئی فون پکڑ کے بیچ بوجھ کے کچھ کرتا ہے. تو وہ ابھی تک نہیں سامنے آیا کہ کون ہے اس کی پشت پناہی کرنے والا. آخر کوئی تو اس کو سنبھالتا ہوگا. اس کے پیرنٹس سامنے آ جاتے ہیں. کراچی میں جا رہے تھے، کراچی میں رہ رہے تھے، پیش ہو رہے تھے عدالتوں میں، تو پیچھے جا کوئی نہ کوئی تو صورتحال ہوگی. کوئی بندہ تو ان کو اس کا فالو اپ لیتا ہوگا، اس کے لیے بولنا ہوگا نا کسی نے. تو وہ ایک مشکوک چیز رہ گئی ابھی. دوسرا جو بہت ضروری اسپیکٹ تھا، سندھ گورنمنٹ کی بھی ایک ریپرزنٹیٹیو کہہ رہی تھی کہ بچی جو کراچی سے لاہور تک آئی ہے، جو اس نے ٹریول کیا ہے، اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ کیسا ہے. یہاں ہم نے موٹر وے ریپ کیس بھی دیکھا، یہاں ہم نے قصور والی ایک بچی کا کیس بھی دیکھا، یہاں آئے دن ہم ایسے واقعات سنتے ہیں. حال ہی میں ہم نے سویڈش لڑکی جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہ رہی تھی، اس کے گارڈ نے اس کا ریپ کر دیا، اس کی FIR دیکھی. تو یہ بات لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی کہ بچی کراچی سے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ یہاں تک آ گئی وداؤٹ اینی کوئی کرایہ شرایہ دیے. 22,000 روپیہ اس نے بعد میں ظہیر نے دی. وہ تو ان کی سٹوری ہے نا، وہ ان کی کنٹینشن ہے، وہ ایک سائڈ یہ سٹوری دے رہے ہیں. لیکن آپ خود دیکھیں کہ وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو وہ وہاں سے یہاں تک آئی کیسے ہے، وہ پہنچی کیسے ہے. کیا آپ مطلب ہم ایک طرف یہ بھی سمجھیں کہ اب اتنا آسان ہو گیا کہ 16-17 سال کی بچی جو ہے وہ آسانی سے 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر سکتی ہے کسی کے ساتھ، انجان کے ساتھ، اور کرایہ جیب میں نہ ہو. کوئی ایسے لوگ ہیں کیا؟ اس ٹیکسی ڈرائیور کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے کیا؟
اس ٹیکسی ڈرائیور کی کوئی ڈیٹیل نکالی گئی ہے؟ جس ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ وہ آئی ہے اس ٹیکسی کی ڈیٹیل, اس گاڑی کی ڈیٹیل, اس آٹو کی ڈیٹیل جس آٹو سے وہ وہاں تک گئی ہے؟ کیونکہ ادارے تو صبح و شام بھاگ رہے تھے, عدالتیں حکم دے رہی تھی کہ بچی ریکور کرو, بچی ریکور کرو, اور وہ دعا زارہ کے والد تو سپریم کورٹ تک کو کرٹیسائز کر رہے تھے کہ رات کو 12 بجے آپ لوگ سیاسی مقاصد کے لیے عدالتیں کھول لیتے ہیں تو میرے لیے بھی کھولیں. میری بچی لاپتہ ہو گئی ہے جس کے بعد یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا تھا. تو وہ چیزیں ابھی رہتی ہیں, ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے ابھی, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی نا. اگر اتنا کچھ سیف ہے تو پھر تو ہمارا ملک بہت اچھا ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پرابلمز ہیں تو اس کا مطلب وہ حل ہو گئے ہیں مسئلے سارے. یہ موٹر وے ریپ کیس نہیں ہوگا دوبارہ, اس طرح کے مسئلے نہیں ہوں گے کہ سویڈش لڑکی کا گارڈ اس کو ریپ کر دے گا. تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, لیکن اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں تو پھر یہ کیسے ہم مان لیں کہ بچی گھر سے نکل کے آٹو پہ چلے گئی, آٹو پہ جا کے ٹیکسی ڈرائیور مل گیا, ٹیکسی ڈرائیور اتنا اچھا تھا کہ وہ کراچی سے لاہور, دیکھیں کراچی سے حیدرآباد نہیں گئی, کراچی سے سکھر نہیں گئی, کراچی سے لاہور آئی. بہت زیادہ سفر ہے, صوبے کا فرق ہے, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور وہ پنجاب یونیورسٹی پہنچ گئی اور یہ وہ ساری سٹوری. تو یہ چیزیں رہتی ہیں انویسٹیگیٹ کرنے والی. آئی ڈونٹ نو کیوں لاہور ہائی کورٹ بھی انوالو رہی ہے, سندھ ہائی کورٹ میں بھی معاملہ چلتا رہا ہے, کسی نے اس طرف ابھی تک توجہ ہی نہیں دی. اچھا, جو باتیں ایک آ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر احمد بھائی, جس میں کہا جا رہا تھا کہ اس لڑکی کو مطلب کہ سکھایا گیا ہے اور اس لڑکی نے بتایا ویڈیو میں کہ ایسا میں نے کچھ نہیں ہوا, میں تو خوش خوشی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہوں. اور بھی کیسز آپ کورٹ میں ہوتے ہیں سارا دن, آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن یہ کیسز اس طرح کے آتے ہوں گے. تو اسی کیس کو اتنی زیادہ ہائپ دینے کا مقصد کیا لگتا ہے آپ کو؟ دونوں طرف جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں پشت پناہی اسٹرانگ ہو رہی ہے. دونوں طرف جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ چیزوں کو پش کر رہا ہے, جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اب طرح طرح کی لوگوں کی آ رہا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ والد جو ہے وہ یوٹیوبر بن جائے گا اس چکر میں, کوئی کہتے ہیں یہ کپل مشہور ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی ایک ہم نے ینگسٹر کپل دیکھا تھا جو ٹک ٹاک سے مشہور ہوا تھا. تو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا وہ کسی اور ہی مقصد کے لیے کیا گیا. وہ ظہیر کے ساتھ ایک گروپ ہے جو بچیوں کو اسمگل کرتا ہے اور باہر بیچ دیتا ہے بچیوں کو, اور اس کو بھی بیچ دیا گیا تھا. لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی چیز, ہائپ کریٹ ہو گئی, اداروں نے نوٹس لے لیا, عدالتوں نے نوٹس لے لیا, تو اس لیے نہیں ہو سکا. تو یہ کئی طرح کی آ رہا ہے. لیکن کچھ میں نے سنا ہے رپورٹرلی, آئی ڈونٹ نو اس میں حقیقت کیا ہے. یہاں تک بھی کسی نے کہا ہے کہ شاید اس بچی کا کافی سارا مواد بنا لیا گیا ہے, کوئی ایسی چیزیں بنا لی گئی ہیں جس سے بچی کیونکہ کافی سمجھدار لگ رہی ہے تو بچی کو یہ کہا گیا ہے کہ اب اگر تم واپس جاتی ہو تو نہ تمہاری عزت رہنی ہے, نہ تمہارے خاندان کی رہنی ہے, نہ کچھ رہنا ہے. چیزیں وائرل ہو جائیں گی اور ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے بچی جو ہے وہ اپنی قربانی دے رہی ہے. یہ بھی میں نے آرا سنی ہے لوگوں کی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچے نے ہوگی شادی لیکن والد کے کچھ اور انٹرسٹ تھے تو اس پہ مطلب آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا والد کے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی, لیکن وہ والد اور والدہ بیچارے مسلسل ایفرٹ کرتے رہے. تو یہ معاملہ بڑا الجھ گیا ہے اب. اچھا, بیچارہ اس میں آپ کی نظر میں کون ہے؟ دیکھیں فلک بھائی, بڑا ڈر لگتا ہے کسی کو بھی بیچارہ کہنے سے, کیونکہ جو آج کل سوشل میڈیا نے بنا دی ہے نا, حقیقت کچھ نہیں رہی, آرٹیفیشل ہو گیا. یہ آپ کا کنٹینٹ جو ہے وہ ملین لوگ دیکھ لیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح ہوگی. وہ دوسری سائڈ والی سٹوری جو ہے وہ اگر کوئی ملین بندہ دیکھ لیتا ہے تو لوگ دیکھنے والے کو لگتا ہے یار 1 ملین ویوز کیوں ہیں بھائی, اس میں کوئی بات ہوگی. وہ اس اوپینین کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. وہ کئی ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ایسے بھی مسخرے ہیں, جیسے یاسر شامی وہ مینار پاکستان والی لڑکی کو دکھا کے ہیرو بن گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا الجھا دی ہے. یہ اس طرح کے لوگوں نے بہت الجھا دیا چیزوں کو, اس لیے اب کوئی سمجھ بوجھ نہیں آتی. تو میں تو ایسی چیزوں کے اوپر اب کھل کے کوئی کامنٹ نہیں کرتا, کیونکہ معاملہ سینسٹیو ہے. ایک طرف پیرنٹس ہیں, دوسری طرف ایک بچی ہے. انہوں نے غلطی تو کی ہے, دیکھا جائے غلط تو کیا لڑکا اور لڑکی نے, اخلاقی طور پر غلط ہے, قانونی طور پہ نہیں. قانونی طور پر نہیں ہے, کیونکہ بچی دیکھیں پنجاب میں نکاح ہوا, پنجاب میں آپ قانون بنا دیں, آپ لکھ دیں کہ آپ کا شناختی کارڈ ہوگا تو شادی ہوگی, آپ بنائیں نا قانون. نہیں ہے, کوئی قانون ہی نہیں ہے. اور روز ہم تو دیکھتے ہیں یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں, اور شرعی طور پہ بچی عقل بالغ ہے, وہ کر سکتی ہے. ہاں اخلاقی طور پہ ہے کہ والدین کو چھوڑ کر جس طرح سے وہ بھاگ گئی, وہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کیمپین چلا رہا ہے, جسٹس فار دعا زارا فلاں یہ وہ پتہ نہیں کیا سلوگنز چل رہے ہیں, اور پتہ چلا ہے بچی جو ہے نا وہ عشق مشوقی میں آ گئی ہے. تو یہ اخلاقی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے, ہمارے جذبات میں جو عوام کے جذبات ہیں اس میں غلط ہے, لیکن نہیں ہے قانونی طور پر نہیں ہے. قانونی طور پر بالکل اجازت ہے اس کی.
اچھا اب آپ مجھے احمد بھائی یہ بتائیں کہ کیا ہوگا آگے ایٹ دا اینڈ؟ کیا صلح ہو جائے گی ان کے کیس میں؟ کیا زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس لیول پہ جب کیس آ جاتا ہے کہ صلح کی طرف جاتا ہے کہ طلاق کی طرف چلا جاتا ہے؟ مختلف طرح کی صورتحال ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہم نے غیرت کے نام پہ قتل بھی دیکھے ہیں, انہی عدالتوں میں مقدمات دیکھے ہیں, عدالتوں کے باہر لوگ مار دیتے ہیں. لیکن بظاہر چونکہ دوسری طرف بھی پڑھی لکھی فیملی ہے اور اس بچوں کی طرف تو کوئی اگریشن ابھی تک پشت پناہی والی کوئی سائڈ نظر نہیں آ رہی, تو ورس سچویشن تو مجھے نہیں نظر آ رہی. اور ایسے حالات میں ہو تو عموماً صلح ہی جاتی ہے, نہیں بھی ہو تو وہ پھر اپنے گھر, یہ اپنے گھر وہ خوش رہتے ہیں. اچھا کافی لوگ نیچے کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے, کورٹ میرج یہ ہوئی نہیں ہے, تو پھر طلاق کیسی؟ یہ بھی کمنٹ بڑے سوشل میڈیا پر میں نے دیکھے ہیں. نہیں, کیونکہ عدالتوں کے اندر ریکارڈ پیش ہو گیا. عدالت میں بچی نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, نکاح نامے کی کاپی آ گئی ہے لاہور کے اندر, لاہور کی عدالت کے اندر بچی نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہیں. تو اس لیے وہ تو بے بنیاد سی بات ہے, فضول بات ہے. وہ نکاح بالکل ہوا ہے اور اس نکاح کو عدالتوں نے اب انڈورس کر دیا. عدالتوں کی مہر لگ گئی اس کے اوپر, آپ کی ہائی کورٹس کی مہر لگ گئی ہے کہ یہ شادی ہے اور یہ شادی لڑکی نے اپنی مرضی سے کی ہے اور یہ لڑکی کو پورا اختیار ہے, جہاں جانا چاہے چلی جائے. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ میں نے احمد شیر جٹ صاحب کی جو رائے تھی وہ آپ کو بتائی, اور اس کے علاوہ جو قانونی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. تو اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا. جو آپ کے کمنٹس تھے لاسٹ جو میں نے ویڈیو کی تھی اس کے نیچے کمنٹ آئے تھے, وہ بھی میں نے ڈسکس اس ویڈیو میں کیے ہیں. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. تو اب اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.